ابھی جو ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری ہوئی تھی اس میں چین کے صدر کو انہوں نے انوائٹ کیا، کئی اور دیشوں کے صدر کو انوائٹ کیا، بھارت کے پی ایم کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جبکہ مودی صاحب کی اور ٹرمپ کی بڑی اچھی دوستی رہی ہے۔ ہاؤڈی موڈی کا پروگرام امریکہ میں ہوا، وہاں ووٹنگ کی اپیل کی تھی، احمد آباد کا دورہ کرایا تھا ٹرمپ کو انڈیا میں۔ تو کیا امریکہ اور بھارت کے رشتے اب خراب ہو رہے ہیں؟ ادھر 18,000 سے زیادہ بھارتیوں کو اللیگل قرار دے کر کے واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا ٹرمپ نے۔ میں بھارت کا ایک بہت ہی مہذب وفادار شہری ہوں۔ اپنے وزیر اعظم کی توہین بولنا تو دور کی بات ہے، کر بھی نہیں سکتا، سننا بھی برداشت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی حلف برداری اس لائق ہی نہیں تھی کہ بھارت جیسے عظیم ملک کا وزیر اعظم وہاں جائے، تو انہوں نے نہیں بلایا۔ غالباً اپنی حیثیت کو پہچان لیا اور ہمارے وزیر اعظم کے بلند مقامی کو پہچان لیا، ہمت ہی نہیں ان کی کہ وشو گرو کو بلائیں۔ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے نہیں بلایا، اور اچھا ہوا ہمارے وزیر اعظم خواہش کے باوجود وہاں پر نہیں گئے۔ بالکل۔ ان دنوں ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا، اس کو انقلاب بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ ہے شام کا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا اچانک 8 دسمبر کو خاتمہ ہو گیا، اور ایک ہفتے میں ہی جو وہاں کی اپوزیشن آرمی ہے انہوں نے پورے شام کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے۔ آپ نے بھی ایک تہنیتی بیان جاری کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ شام میں جو لوگ آئے ہیں یہ امریکہ کے سپورٹ سے آئے ہیں، اسرائیل کے سپورٹ سے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ اور آگے بڑھے گا۔ اور ان دنوں بہت زیادہ میرے پاس میسیجز آ رہے تھے، لگاتار کمنٹس آ رہے تھے، فون آ رہے تھے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اس پر انٹرویو کیا جائے، ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ عوام اور امت کنفیوز تھی کہ اس کو کس نظریہ سے دیکھنا چاہیے، صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ ان دن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، آپ بیمار تھے کافی، تو آپ کا کیا اس حوالے سے نظریہ ہے؟ میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنی حد تک پہلے ہی دن سے بہت مکمل تحقیق کی کوشش کی ہے، اسی لیے فوری طور پر میں نے کوئی بھی تبصرہ جلد بازی میں نہیں کیا، کیونکہ میں ممکن حد تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اب تک میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ شام کا انقلاب 70 سالہ مظالم سہنے والی عظیم شامی قوم کی ناقابل یقین قربانیوں اور استقامت کے نتیجے میں آیا ہے۔ میں شامیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں 9 سال جب سعودی یونیورسٹی میں رہا تو میرے جتنے بھی قریبی دوست تھے صرف شامی تھے اور فلسطینی تھے، کیونکہ میں ان کے مزاج سے بہت واقف ہوں، اور میں نے شام کا تفصیلی سفر بھی سن 80 میں کیا تھا۔ تو میں اس سرزمین سے، اس کی پاکیزگی سے، وہاں کے لوگوں کی صاف ستھری طبیعت سے، ان کی بہادری اور سرفروشی، حقگوئی اور بے باکی، جمع مردی اور استقامت، اصول پسندی اور انصاف پسندی، اور اس کے راستے میں ہر ممکن قربانی دینے کی صلاحیت سے براہ راست میرے سب سے محبوب اور مشفق ترین اساتذہ اتفاق سے یا حسن اتفاق سے سب کے سب شام کے رہنے والے، اور میرا تو بہت خواہش تھی کہ میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد شام میں ہی جا کر قیام کروں۔ میرے 2 اساتذہ کا بھی یہی اصرار تھا۔ میں نے ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میں یہ بتا سکوں آپ کے ناظرین کو کہ میں تھوڑا بہت واقف ہوں اس ملک سے، جی اس لیے میرے پاس ذرائع تھے، اور میں نے ان ذرائع کا استعمال کر کے موجودہ جو انقلاب آیا ہے اور اس کے جو قائد ہیں احمد الشرع، ان کے ماضی اور حال کے بارے میں، ان کے ذاتی کیریکٹر کے بارے میں، اور ان کے عزائم اور مقاصد کے بارے میں بہت ممکن حد تک تفصیلی معلومات کی، اور ابھی تک میں جو کچھ بھی جان سکا ہوں اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام، پورے شرق اوسط، پورے عالم اسلام اور پھر پوری انسانی برادری کے لیے شام کا یہ انقلاب بڑی خوشخبریاں لے کر آیا ہے، بہت ہی اچھے روشن امکانات لے کر آیا ہے۔ اس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے
کہ اس نے پچھلی انقلابی کوششوں کی ناکامی کے اسباب پر بہت غور کیا ہے، بہت غور کیا ہے، اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں بہت ہی یعنی اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے جو حقیقی اسلام ہے، جو رحمت للعالمین لے کر آئے تھے۔ تو جو رحمت کا پہلو ہے، اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے، مجھے ذرا 2-3 منٹ دیجیے آپ جی اس بالکل مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ جی اسلامی تحریکوں نے اسلام کا جو تعارف پیش کیا ہے گزشتہ صدی میں، وہ رد عمل کی نفسیات سے بھی ایک حد تک متاثر رہا ہے وہ تعارف، اور اس کا ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے میں ان کو بالکل معذور سمجھتا ہوں۔ وہ بے چین و بے قرار ہوئے، فطری طور پر وہ بالکل ایک نیا دور تھا ان کے لیے کہ اب گویا مسلمان محکوم رہیں گے پوری دنیا میں۔ خلافت عثمانیہ جیسی بھی تھی، وہ بہرحال مسلمانوں کی عزت و وقار کی ایک علامت تھی۔ اب اس کے بعد 2 طرح کے لوگ پوری دنیا میں ہمیں سامنے آتے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی تحریکیں اٹھیں۔ ایک وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو جن کے مزاج، جن کا تجزیہ یہ تھا، ہمیں اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے پھر سے اسلامی حکومت فوراً قائم کرنی چاہیے۔ تو ان تحریکوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جلدی سے جلدی اسلامی حکومت قائم ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی ذاتی حکومت قائم کرنی تھی، قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار گیا تو اقتدار واپس لاؤ۔ اس لیے ان کی تحریکوں کا جو رخ تھا وہ سیاسی اور عسکری انقلاب کی طرف تھا، اور اقتدار پر دوبارہ واپس آنا تھا۔ یہی مزاج جماعت اسلامی کا، تحریک جماعت اسلامی کا بنا، جو معروف مفکر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی قیادت میں وہ تحریک اٹھی، اور یہی مقصد الاخوان المسلمون کا بن گیا، جو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اٹھی۔ امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر وہ جلدی شہید نہ کر دیے جاتے جی اور ان کو لمبی عمر ملتی تو اخوان کا رخ ایک فوری سیاسی انقلاب کی طرف نہ جاتا۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں سے میری طویل ملاقاتیں رہی ہیں۔ ان کے داماد میرے ساتھ 15 دن رہے ہیں، اچھا اور ہاں، اور اخوان مسلمون کے جو بہت بڑے مرشد تھے حسن الحدیبی، ان کی کتاب دعات اللہ قضات اسی موضوع پر ہے۔ یہ جو بہت بڑا انقلابی رخ آ گیا مصر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی طرف، یہ سید قطب شہید کی قیادت میں آیا۔ جب نوجوان قیادت آ گئی تو اس کے سامنے یہ جذباتیت تھی کہ جلدی سے حکومت پر واپس آؤ۔ ایک تو رد عمل خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد یہ ہوا، اور سب مخلصین تھے میری دانش میں، سب ہماری ملت کے محسنین میں سے ہیں، لیکن میں 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر رہا ہوں دنیا میں دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی کے مزاج کو۔ دوسری کیٹیگری ہے ان تحریکوں کی جن کے قائدین اور بانیوں نے یہ تجزیہ کیا کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی کیوں، وہ کیا خرابیاں ہمارے اندر آئیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر اقتدار چلا گیا۔ وہ تو اقتدار کا جانا سبب نہیں ہے، اقتدار کا جانا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں ان اسباب پر غور کر کے ان کو بحال کرنا چاہیے، اور وہ ہے قومی وفاداری، مقصد مشنز کے ساتھ وفاداری، اخلاص، تقوی، صحیح یقین و ایمان اللہ کی قدرت پر، اپنے مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنا، علم کا حاصل کرنا، اپنے مقصد حیات کو سمجھنا، ضروریات زندگی کو مختصر کرنا اور مقصد زندگی پر زیادہ توجہ کرنا۔ اس قسم کی دوسری تحریکیں وجود میں آئیں، جس میں سر فہرست مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی برپا کی ہوئی دینی دعوت تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس شخص نے، یہ جو شام کا قائد ہے، اس نے بہت غور سے، بہت تفصیل سے ان تحریکوں کا جائزہ لیا، جی اور یہ محسوس کیا کہ جلد بازی کرنا
اور سب سے دشمنی مول لے لینا، ایک ہی وقت میں سارے ہی لوگوں سے لڑائی مول لینا، جیسے طالبان نے دور اول میں کیا تھا۔ طالبان نے اپنے پہلے دور میں یہی غلطی کی تھی کہ ساری دنیا کی طاقتوں سے بیک وقت دشمنی مول لے لی تھی۔ طالبان کا جو دوسرا دور ہے وہ یہ غلطی طالبان اس دوسرے دور میں نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی تو اس وقت چائنا سے بہت مضبوط دوستی ہے، روس سے بھی مضبوط دوستی ہے۔ روس نے تو ان کو انوائٹ بھی کیا، چائنا نے بھی ان کو انوائٹ کیا، چائنا سے ان کے بڑے ترقیاتی معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو شامی قیادت ہے اس نے یہ طے کیا کہ بھئی ہمیں اس طرح سب محاذوں پر، سب مورچوں پر ایک ہی وقت میں لڑائی نہیں مول لینا، ہمیں پہلے سوریا کو مضبوط کرنا ہے۔ تباہ ہو گیا شام، واللہ یعنی حافظ الاسد بشار الاسد کے دور میں شام وہ دنیا کا سب سے خوبصورت خطہ ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ اور ڈیوزی لینڈ یہ سب بالکل بکواس ہے شام کے سامنے۔ کیا خوبصورتی ہے حما کی، حلب کی، حمص کی، میں سب جگہ باغوں میں، چمنوں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، قصبوں میں، قریوں میں جا کر دیکھ چکا ہوں۔ کیا حسن ہے، اور حسن صورت بھی ہے اور حسن سیرت بھی ہے۔ تو اس شخص نے طے کیا کہ پہلے ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں بلا وجہ جھگڑے نہیں مولنے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ جس روس نے سب سے زیادہ مدد کی تھی حافظ الاسد بشار الاسد کے پورے رجیم کی پچھلے 40-45 سال میں، اسی روس سے دوبارہ وہ تعلقات بحال کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی روس کی بڑے چوٹی کے لیڈر دورے پر آئے تھے، روس کے وزیر خارجہ دورے پر آیا، کوئی ہمیں بھی تصور نہیں کرتا تھا کہ روس کے سے اتنی جلدی تعلقات بحال۔ وہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے، ہم کسی لڑائی میں نہیں پڑیں گے، ہمارے سامنے اپنے ملک کی تعمیر نو ہے۔ اب اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ رات بھر میں خلافت راشدہ قائم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شام کی قیادت بالکل صحیح راستے پر چل رہی ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ میں نے الفرقان کا ایک خاص نمبر شائع کر دیا ہے انقلاب شام پر، اور الحمدللہ وہ شائع ہو کر پھیل چکا ہے۔ اس میں جہاں تک ہو سکا ہے بہت تحقیقی مضامین آئے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کا تفصیلی مطالعہ بھی کر لیں اور اس کا حاصل اپنے اور کسی پروگرام میں پیش کریں۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔